الفصل الثانی عن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا، میں بیٹھا ہوا تھا ابو الدرداء کے پاس، فی مسجد دمشق کی جامع مسجد میں، فجاءه رجل، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا ابو الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ منورہ سے دمشق میں آیا ہوں آپ کے پاس، لحدیث، ایک حدیث پڑھنے کے لیے، بلغنی، مجھے پہنچ چکی ہے یہ بات، انک تحدثہ، کہ آپ وہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، ما جئت لحاجۃ، کسی اور کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ قال، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور سے سنا فرماتے تھے، من سلک طریقا، جو چلے ایک راستے پر، یطلب فیہ علما، اور اس میں علم تلاش کرے، سلک اللہ بہ طریقا، اللہ تعالیٰ اس کو چلائے گا ایک راستے میں، من طرق الجنہ، اور فرشتے جو ہے لتضع اجنحتہا، اپنے پر رکھتے ہیں طالب علم کے قدموں کے نیچے، ریزان لے طالب العلم، تاکہ طالب علم خوش ہو، او عالم یستغفر له، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں ہے، والحیتان فی جوف الماء، اور مچھلیاں سمندر کے تہ میں عالم کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو رزق ملتا ہے جب دنیا آباد، اور دنیا آباد ہوتی ہے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اور اللہ اللہ بتانے والا عالم ہے۔ تو یہ کائنات کو جو رزق ملتا ہے یہ عالم کی توفیل ملتا ہے، تو مچھلیاں پانی میں ان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور فضیلت عالم کی بزرگ پر، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، جس طرح فضیلت چاند کی 14ویں رات کا باقی ستاروں پر، اور علماء ورثہ ہے انبیاء کا، اور انبیاء نے لم یورثوا دینارا ولا درہم، میراث میں نہ اشرفی چھوڑی ہے اور نہ درہم، وانما ورثوا العلم، انہوں نے علم چھوڑا ہے، فمن اخذہ، جس عالم نے علم کو سیکھا، اخذ بحظ وافر، اس نے بڑا حصہ پیغمبر کی میراث سے حاصل کیا۔ جس صحابی نے مدینہ سے سفر کر کے دمشق میں پہنچے تھے اور ابو الدرداء کو کہا ایک حدیث ہے آپ کے پاس، وہ مجھے پڑھائے، تو وہ حدیث دوسری تھی۔ پہلے ابو الدرداء نے اس طالب علم کی فضیلت بیان کی کہ آپ نے ایک راستہ طے کیا طلب علم کے لیے، اللہ آپ سے جنت کا راستہ طے کرے، ٹھیک ہے، وہ حدیث کوئی اور ہے۔ اور قاری نے کہا دوسری توجہ یہ ہے کہ وہ حدیث بھی یہی ہے جس کی سیکھنے کے لیے مدینے کا طالب علم دمشق میں گیا تھا، ٹھیک ہے۔ عن ابی امامۃ الباہلی قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، نبی علیہ السلام کے سامنے دو آدمی ذکر کیے گئے، احدہما عابدن، ایک ریون کا بزرگ تھا، والآخر عالم، اور دوسرا کوئی درویش فقیر مدرس تھا۔ تو حضور کی کون سا ان میں افضل ہے؟ فرمایا فضل اس مدرس کا اس بزرگ پر اتنا ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنی صحابی پر۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان زمین کے باشندے، یہاں تک کہ چونٹیاں فی جوہرہ اپنی سوراخوں میں، وحتی الحوت، اور حتیٰ کہ مچھلیاں دریاؤں میں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، وہ دعائیں مانگتے ہیں اس مدرس پر جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں۔ وقال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، ثم تلا هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، وسرد اور بیان کیا حدیث تا آخر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لكم تبع، قیامت تک لوگ اے صحابہ تمہاری پیچھے ہیں، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ، اور میری موت کے بعد بہت سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، من اقطار الارض، زمین کے اطراف سے، اور کس لیے آئیں گے؟ یتفقہون فی الدین، تم سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب وہ طالب علم تمہارے پاس آئے، فَاسْتَوْصُوا، میری نصیحت قبول کرو ان کے بارے میں اچھائی کا، یعنی ان کو نکالو نہ، مارو نہ،
تذلیل نہ کرو، ان کو بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ جو ہے وہ رکھو۔ یہ بعض مدارس میں سخت پابندی ہوتی ہے، طالب علم موبائل نہ رکھے، باتیں نہ کرے، چکر نہ لگائے، سوئے نہ، یہ تمام پابندی اس حدیث کے خلاف ہے۔ حضور نے فرمایا فاستوصوا بہم خیرا، اے صحابہ تم قبول کرو میری وصیت ان کے بارے میں خیرا، اچھائی کا، یعنی یہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمہ، علمی بات ضالۃ الحکیم، عالم کا گم شدہ سامان ہے۔ جس آدمی کا سامان گم ہو جائے اس کی تلاش کرتا ہے، اس لیے طالب علم گم شدہ علم کی تلاش کرے۔ فحیث وجدہا، جہاں اس کو پائے گا علمی بات، فہو احق بہا، وہ لائق ہے کہ اس کو حاصل کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد، ایک عالم اشد بری ہے شیطان پر من الف عابد، 100 بزرگوں سے، 100 بزرگوں سے۔ بات سمجھ لیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگ وہ کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے اور جنت لے جاتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں کہ اگر یہ جہنم سے بچ جائے جہنم میں کمی نہیں ہے، جنت میں جائے تو جنت تھر نہیں ہے، اور یہ عالم تو اکیلا نہیں جائے گا جنت میں، یہ تو پوری امت کو ساتھ لے جائے گا، جہنم اجڑ جائے گا، جہنم۔ اس لیے وہ عالم اس پر زیادہ بری ہے۔ اصل میں بزرگی کے لیے سند لینے کی ضرورت نہیں، بزرگ بنو، ڈگری ہے، ڈگری کی کیا ضرورت ہے؟ تعویذ لکھو، ڈگری ہے، تعویذ کے لیے ڈگری کی کیا ضرورت ہے؟ اور تدریس کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ بزرگی بڑی آسان تھی۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اکثر یہ جو بزرگ کونوں میں بیٹھے ہیں ان میں مخلوق کے حسن کا برداشت نہیں ہے کہ جن کا حسن دے کر ہم گمراہ نہ ہو جائے۔ فرمایا پہلوان وہ عالم ہے جو حسینوں میں کود کر بھی اپنا دامن بچائے، ٹھیک ہے؟ اور خدا کا حق دین اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ بریج میں کے برواتے اچھا۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ، علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر، وواضع العلم عند غیر اہلہ، اور جو مدرس علم پڑھائے نہ اہلوں کو یہ ایسا ہے کہ مقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب، جس طرح انسان سور کی گلے میں جواہرات موتیا اور سونے کی ہار ڈالے، جیسے وہ ضائع ہے، نہ اہلوں کو علم دینا بھی ضائع۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان، دو خصلت لا یجتمعان فی منافق، منافق میں جمع نہیں ہوتے، حسن سمت میٹھی زبان، ولا فقہ فی الدین، اور علم فی الدین، جو جس آدمی کے اخلاق اچھے ہو اور اللہ نے علم دیا ہو وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے، علم اور اچھے اخلاق۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم، جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ مجاہد کے برابر ہے، حتی یرجع، حتی کہ علم حاصل کر کے کر لو۔ حضور نے فرمایا من طلب العلم، جو علم حاصل کرے گا، کان کفارۃ لما مضی، یہ ماضی کی گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشبع المؤمن، سیر نہیں ہوتا مسلمان من خیر اس علم سے یسمع کہ اس کو سنے، حتی یکون منتہاہ الجنہ، حتی کہ اس کے منتہا جنت پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل، جس عالم سے پوچھا گیا علم، علمہ جو اس نے سیکھا ہو، ثم کتمہ پھر وہ علم شاگرد سے چھپایا، الجم یوم القیامہ قیامت کے دن اس کی منہ میں لگام ڈالا جائے گا، بلجام من نار، آگ کا لگام۔ حضور نے فرمایا من طلب العلم، جو علم سیکھتا ہے، لیجاری بہ العلماء، تاکہ مناظرہ کرے اس کے ساتھ علماء کے ساتھ، او لیماری بہ السفہاء، یا جھگڑا کرے عوام کے ساتھ، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، ادخلہ اللہ فی النار۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما، جو حاصل کرے علم، مما اس قرآن سنت سے یبتغى به وجه اللہ، جس سے خدا کی رضامندی مقصود ہو، اور پھر وہ علم حاصل نہ کرے مگر اس لیے تاکہ پہنچ جائے اس کی ذریعہ عرضاً دولت کو دنیا سے، وہ نہیں پائے گا عرف الجنہ، جنت کی خوشبو قیامت کے دن، یعنی ریحہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ، یا اللہ تر و تازہ رکھو عبدن اس بندے کو، سمع مقالتی جو میری حدیث سنے، فحفظہ اس کو یاد کرے، ووعاہا اس کی حفاظت کرے، واداہا اور آگے دوسروں کو پڑھائے، فرب حامل فقہ بسا اوقات اٹھانے والا علم کا یعنی عالم غیر فقیہ، وہ اجتہاد نہیں کر سکتا، ورب حامل فقہ بسا اوقات ایک حامل علم کا یعنی عالم وہ نقل کرے گا علم علامن ایسے شاگرد کو ہوا افقہ منہ جو استاد سے زیادہ عالم ہے۔ ثلاثن تین خصلتیں ہیں، لا یغل علیہن بخل نہیں کرے گا ان پر مسلمان کا دل، ایک اخلاص العمل للہ، جو عمل کرتا ہے خالص للہ، اس میں اخلاص میں بخل نہیں کرتا، والنصیحۃ للمسلمین اور مسلمانوں کے لیے مخلص رہتا ہے، ولزوم جماعتہم اور جمعیت علماء اسلام کے شامل ہونے میں بخل نہیں کرتا، بس کود پڑتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ دعوتهم علماء کی جماعت کی دعا تحیط من وراءهم، یہ ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو ان کی مجلس میں بیٹھی ہوئی نہ ہو۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو، سمع منا شیئا جس نے ہم سے حدیث سنی، فبلغہ اور اس کو پہنچائی، کما سمعہ جیسے اس نے سنی تھی، ورب مبلغ بسا اوقات جن کو پہنچائی جاتی ہے حدیث، اوعلہ وہ زیادہ حق حدیث کا ہوتا ہے، من سامعین اس صحابی سے جو مجھ سے سن رہا ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی، بغیر تحقیق کے حدیث میری طرف منسوب نہ کرو، الا ما علمتم مگر جس کو تم جانتے ہو، جو جھوٹ بولے گا علیہ مجھ پر عمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے تیار کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائیہ، جو قرآن کی تفسیر رائے سے کرے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ تیار کرے اپنے ٹھکانہ جہنم سے۔ وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم، جو توجیہ قرآن کا کرے گا بغیر علم کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ تیار کرے اپنا ٹھکانہ دوزخ سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائیہ، جو تفسیر قرآن کا عقل سے کرے گا، فاصاب اور صحیح کرے گا، فقد اخطأ اس نے بھی غلطی کی، کیونکہ ایک دو جگہ تفسیر بالعقل صحیح کرے گا، آخر عقل پھسل جائے گی، غلط تفسیر کرے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن، جھگڑا قرآن میں کفرن کفر ہے، کہ ایک کہے ابراہیم قرات ہے، کہتے ابراہیم ہے، ایک کہتے ابراہیم ہے، یہ نہ لڑو، یہ تمام قراءت کا ایک حکم۔ سمع النبی علیہ السلام قوما، حضور نے قوم سے سنا، یتدارؤون فی القرآن، جو قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، فقال انما هلك من كان قبلكم، ہلاک ہو چکے ہیں یہود و نصارہ جو تم سے پہلے تھے، بہذا اس اختلاف کی وجہ سے، ضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض، اس نے بعض کتاب اللہ کو بعض کے ساتھ ٹکرایا، یعنی مصنوعی تعارض پیدا کیا، حالانکہ وَإِنَّمَا أُنزِلَ کتاب اللہ، خدا کی کتاب اترتی ہے، یصدق بعضہ بعضا، بعض آیات بعض کی تصدیق کرتی ہے، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، مت جھٹلاؤ بعض آیات کو بعض کے ذریعہ، فَمَا عَلِمْتُم مِّنْهُ فَقُولُوا، جو جانتے ہو وہ بیان کرو، وَمَا جَهِلْتُم جو نہیں جانتے، فَكِلُوهُ اس کو سپرد کرو، إِلَىٰ عَالِمِهِ خدا کو، کلو ہے نا، کاف کا کسرہ ہے، فَكِلُوهُ وہ خدا کے سپرد کرو۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن على 7 احرف، قرآن اتارا گیا ہے 7 قراءات پر، 7 قراءات پر، 7 قراءات سے مراد 7 لغات، 7 لغات ہے، قریش ہے،
توے ہے، حوازن ہے، آل یمن ہے، ثقیف ہے، حذیل ہے، بنی تمیم ہے. ہر ایک کے عربی کا لہجہ الگ تھا. جیسے پشتو میں کوہاٹ کا الگ ہے، بنو کا الگ ہے، بلوچستان کا الگ ہے، پشاور کا الگ ہے، سوات کا الگ ہے. ایک ہی زبان تھی عرب کی، لیکن اس کے اندر یہ 7 لغات موجود ہیں. یہ حاشیے پر یہ 7 قبیلوں کا ذکر ہے. حاشیہ 9 پر یہ مجھے پھر لکھ کر کے دے. انزل القرآن، قرآن اتارا گیا 7 لغات پر. لکل آیت منہا ظاہر و بطن، ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی. ولکل حد مطلع، اور ہر علم کی منتہا ہے سوا علم خداوندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثۃ، علم 3 چیزوں کا ہے، آیات محکمہ کا، سنت قائمہ کا، اور فریض عادلے کا. وما کان سوا ذلک، ان 3 کے علاوہ جو علوم ہے وہ فضل، وہ مستحب ہے. جو حاصل کرے گا ثواب ملے گا، نہ کرے گا گناہ نہیں ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقص الا امیر، تقریر نہیں کرے گا مگر بادشاہ وقت، او مامور، یا وہ آدمی جس کو بادشاہ حکم دے. ان 2 کے علاوہ جو کرے گا تو او مختال، وہ باغی ہوگا. وہ باغی. آپ یہ نہیں کہے کہ یہ تبلیغی باغی ہے، یہ خطیب باغی ہے، کیونکہ یہ بادشاہ بھی نہیں ہے اور بادشاہ نے ان کو اجازت بھی نہیں دی ہے. یہ باغی اس لیے نہیں ہے کہ بادشاہ کیوں تقریر کر سکتا ہے کہ عوام نے ان کو منتخب کیا. اور مامور کیوں تقریر کر سکتا ہے کہ بادشاہ نے ان کو منتخب کیا. تو تبلیغی اس لیے تقریر کرتا ہے کہ عوام نے منتخب کیا. تو یہ امیر کے درجے کے برابر ہے. مامور سنتے ہے، مامور تو عوام کا نمائندہ ہے بالواسطہ امام، اور یہ تبلیغی بزرگ جو ہے یہ عوام کے نمائندے ہے براہ راست. ٹھیک ہے. شیرانی صاحب نے اسمبلی میں ملیانوں کو پکڑا تھا، کہنے لگا تم امیر ہو. نے کہا نہیں، تم کو امیر نے مامور بنا. کہتے نہیں. کہنے لگا تم تو باقی کو جمعے کی تقریر کیوں کرتے. اتفاق سے میں اس میں پہنچا. میں نے کہا آپ نے مشکات بھی نہیں پڑھی ہے. یہ امیر جو ہے کیوں تقریر کر سکتا ہے؟ کیونکہ عوام نے ان کو چنا ہے. تو خطیب کو بھی عوام نے چنا ہے، تو یہ تو بادشاہ کے برابر کا واعظ ہے. کہتے اچھا. میں نے کہا ذلوا فاذلوا. دربه په یو ټکی نه پیږي دی خدای خار کشین خر دی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتي بغیر علم، آپ نے مجھ سے فتویٰ طلب کی اور میرا علم تو میں نے آپ کو غلط فتویٰ دیا، تو آپ کو جو فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے تو اس کا گناہ علی من افتى، مفتی پر ہے. ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیری فقد خانہ. آپ نے مجھے کہا میں جامع مسجد جاتا ہوں، بازار سے جاؤں یا شیرا والا باغ سے جاؤں. مجھے پتہ شیرا والا باغ میں ڈاکو ہے. میں نے کہا شیرا والا باغ سے جاؤ، یہ پرامن راستہ ہے. تو میں نے آپ کے ساتھ خیانت کی. ومن اشار علی اخیہ، جس نے اپنی مسلمان بھائی کو مشورہ دیا ایسے کام کا، یعلم کہ میں جانتا ہوں ان الرشد بلائی فی غیری ہی دوسرے راستے میں ہے، فقط خانہ، میں نے مستشیر سے خیانت کی. ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا عن الاغلوطات، ان سوالات سے جس میں مغالطہ ہے، جس میں میں نے قسم اٹھائی، خدا کی قسم پیر بگاڑا کا جنازہ نہیں ہوتا. اب وہ تو گھبرا گیا کہ میں کافر ہوں اس لیے جنازہ نہیں ہوتا، لیکن میں اندر سچا ہوں کہ پیر بگاڑا کے جنازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے، اور زندہ کے جنازہ نہیں ہوتا. یہ اغلوطہ ہے، مغالطہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض، تم فرائض کا علم سیکھو، اسی مراد علمی میراث ہے. والقرآن، تم قرآن سیکھو. وعلموا الناس، اور لوگوں کو پڑھاؤ. فإنی مقبوض، مجھے اٹھایا جائے گا دنیا سے، لہذا علم نہ مرے، تم علم کی تدریس کرو.
کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ تھے، فشخص ببصری، اٹھایا اپنے آنکھ مبارک آسمان کی طرف، ثم قال، فرمایا، ھذا اوان، یہ وقت ہے، یختلس فیہ العلم، جس میں اٹھایا جاتا ہے علم من الناس، لوگوں سے، حتی لا یقدر منہ علی شیء، لوگ علم کے ایک مسئلے پر قادر نہیں ہوں گے، سب جہال ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، یوشک، قریب ہے، ان یضرب الناس، کہ طالب علم ماریں گے، اکباد الابل، اونٹوں کے کروٹ رانوں سے۔ خر جب نہیں جاتا، افغانی پر سوار ہوتا ہے تو وہ رانوں کو بجاتا ہے، خر کو مارتا ہے تاکہ تیز چلے۔ تو قریب ہے کہ ماری لوگ اکباد الابل، اونٹوں کے کروٹ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یطلبون العلم، یہ علم کی تلاش میں نکلے ہوئے ہوں گے، فلا یجدون احدا، نہیں پائیں گے کسی کو زیادہ علم والا عالم مدینہ سے۔ اس سے مراد امام مالک ہے، یعنی امام مالک کے زمانے میں دنیا سے علم نافذ ہوگا، صرف مدینہ کی مسجد امام مالک کے پاس۔ وعنه فيما أعلم عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يبعث لهذه الامت، اللہ بھیجے گا اس امت کے لیے علی رأس کل 100 سنة، ہر 100 سال کے بعد، من ایک توحیدی، یجدد لها دینها، جو ان کے لیے دین صاف کرے گا۔ یعنی صدی کی ابتدا سے لوگ توحید کے ساتھ شرک ملائیں گے، سنت کے ساتھ بدعت ملائیں گے، نیکی کے ساتھ برائی ملائیں گے، اور دین میں ملاوٹ کرتے جائیں گے۔ جب 100 سال کا اخیر سال آ جائے تو نصف سے زیادہ دین کے ساتھ بے دینی خلط ہوگی، وہ مجدد آئے گا، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا، کہے گا یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ کرو، یہ چھوڑو، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ چھوڑو، وہ کرو، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، بدی چھوڑو اور نیکی کرو۔ عن ابراہیم ابن عبد الرحمن العزری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل هذا العلم، نقل کرے گا اس علم کو، من کل خلف، ہر ناکارہ سے، عدولہ، نیک لوگ۔ بس اوقات استاد اتنا علم والا نہیں ہوگا جتنا علم والا شاگرد ہوگا۔ ینفون عنہ، وہ دور کریں گے اس علم سے، تحریف الغالین، غلو کرنے والی کی تحریف، و انتحال المبتلین، اور غلط لوگوں کا لوٹ کسوٹ، و تاویل الجاہلین، اور جاہلین کی تفسیر بے رائے اس سے نکالیں گے۔ الفصل۔